السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان میں نے ایک کمپیریزن اور کنٹراسٹ کیا ہے کہ اکانومی کا کیا لیول ہے، ایئر کرافٹس کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے اس پہ میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، اور اس کیلکولیشن کا میں آپ سے تذکرہ کروں گا اپنے اس ویلاگ میں۔ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے ایران کی وہ 8.87.6 ملین ہے۔ اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے 9.04 ملین ہے۔ اویلیبل مین پاور جو ہے وہ ایران کی وہ 49.05 ملین ہے۔ اسرائیل کی جو 3.80 ملین ہے۔ فٹ فار سروسز ایران 41.17 ملین، اسرائیل 3.16 ملین ہے۔ ملٹری پرسن جو ہیں، ایکٹیو پرسن جو ہے وہ ایران کے پاس 610 کے ہیں اور اسرائیل کے پاس 170 کے۔ ریزرو جو ہیں وہ ایران کے پاس 350 کے ہیں اور اسرائیل کے پاس 465 کے ہیں۔ پیراملٹری فورسز جو ایران کے پاس ہیں وہ ہیں 220 کے اور اسرائیل کے پاس 35 کے۔ فائنینشیل کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ایران کے پاس 9.95 بلین ہے اور اسرائیل کے پاس 24.4 بلین ہے۔ ایکسٹرنل جو ڈیبٹ ہے وہ ایران کے پاس 8 بلین US ڈالر ہیں اور اسرائیل کے پاس 135 بلین US ڈالر ہیں۔ فارن ریزرو جو ہیں وہ ایران کے پاس 127.15 بلین اور اسرائیل کے پاس 212.93 بلین ہے۔ ایئر پاورز جو ہیں وہ ٹوٹل جو ایئر کرافٹس ایران کے پاس ہیں ان کی تعداد 551 ہے اور اسرائیل کے پاس 612 ایئر کرافٹس ہیں۔ فائٹر ایئر کرافٹس جو ایران کے پاس ہیں 186، اسرائیل کے پاس 241۔ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ایران کے پاس 13 ہیں، اسرائیل کے پاس 48۔ لینڈ پاور ٹینکنگ سٹرینتھ جو ہے وہ ایران کے پاس 1996 اور اسرائیل کے پاس 1370 ہے۔ آرمڈ وائیکلز جو ہیں وہ ہیں ایران کے پاس 65,765 ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 43,407۔ سیلف پروپلڈ جو ہے ایران کے پاس 580، اسرائیل کے پاس 650۔ نیول پاور فلیٹ سٹرینتھ ایران کے پاس 101، اسرائیل کے پاس 67۔ سب میرینز جو ہیں وہ ایران کے پاس 19، اسرائیل کے پاس 5۔ لاجسٹکس ایئر پورٹس جو ہیں وہ ایران کے پاس 319 اور اسرائیل کے پاس 319 ایران کے پاس اور اسرائیل کے پاس 42۔ مرچنٹ میرین جو ہیں وہ ایران کے پاس 942 ہیں اور اسرائیل کے پاس 45۔ نیچرل ریسورسز آئل پروڈکشن ایران کے پاس 3.45 ملین تک ہیں اور اسرائیل کے پاس 0 بلینز ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا ساری چیزیں کہ جو ان کے درمیان سٹرینتھ ہے اکانومی کی وہ کیا ہے۔ جو بھی ملک اکانومیکلی مضبوط ہوگا وہ دوسرے کو شکست دینے میں وہ ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اگر اسلحہ خود بھی نہیں ہے تو آپ دوسرے ممالک سے خرید کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایران نے گزشتہ دنوں ایک جہاز اسرائیل کا پکڑا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی پاکستانی جو شہری ہیں وہ بھی موجود ہیں، جس پر ایران کے سفیر نے رد عمل دیا۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ ہم دوستی کے عوض جو پاکستان کا جو بھی شخص اس ہیلی کاپٹر اس جہاز کے اندر موجود ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ساری صورتحال ابھی تک چل رہی ہے۔ ایران نے شدید نشانہ بنایا ہے، گولہ باری کی ہے اسرائیل کے اوپر اور متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اب تک صورتحال جو ہے وہ خراب جا رہی ہے۔ اب تک جو ان کے درمیان جو ہے وہ ایگریشن بڑھ رہی ہے۔ اب تک جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایران ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اپنی فضائی حدود اسرائیل کو دیتا ہے تو ایران اس کے اوپر بھی بمباری کرے گا۔ یہ واضح طور پر ایران کا موقف سامنے آیا ہے۔ ایران کی اس موقف کی وجہ سے جو اسلامی ممالک ہیں 56 اسلامی ممالک کو سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا ہے کہ 56 اسلامک ممالک جو ہیں یہ بہنیں ہیں ایران کی اور ایران اکلوتا بھائی ہے جس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن انٹرنیشنلی
اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو کنٹرول کر سکے۔ امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، امریکہ نے اسرائیل کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ چائنا بھی اس معاملے کو لے کر بڑا ایکٹیو ہے اور چیزوں کو بڑا مانیٹر کر رہا ہے۔ آنند آیا دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی بھی صورت امریکہ کوئی رخ اختیار کرتا ہے تو پھر چائنا بھی فیصلہ کرے گا اور مزید یہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے یہ جنگ کا انوائرمنٹ زیادہ گرم ہوگا، مہنگائی کا انوائرمنٹ بھی گرم ہوتا جائے گا، پیٹرول اور اشیاء خرد و نوش میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہمیں مزید اپڈیٹ ملتی ہے ہم آپ کو ایک ایک پل سے ہر ایک چیز سے آگاہ کریں گے۔ میں اپنے فیس بک پیج پر ہر ایک چیز کو اپڈیٹ کرتا جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی کوئی امپورٹنٹ خبر آتی ہے اس کے اوپر میرا ویلاگ آتا رہے گا۔ میں اپنے آڈینس سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔